نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ہم اپنے لیسن سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 96 کا آغاز کریں گے، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ہمارے لیے پڑھنا، اس پر عمل کرنا اور عمل کے ساتھ اسے دوسروں تک پہنچانا آسان کر دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری کوششوں کو، ہماری محنتوں کو ہم سے قبول فرمائے اور اس کام کو ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے اور ہماری آخرت کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دیں، آمین۔ لیسن کو شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا ہم تذکیہ کریں گے اپنے پچھلے لیسن کا، پچھلی آیت کا، تاکہ آیات کو ربط کے ساتھ سمجھنا آسان ہو جائے۔ آیت نمبر 95 میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر وہ تمنا کریں، کس کی؟ آیت نمبر 94 میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک چیلنج کیا تھا کہ کہہ دو کہ اگر آخرت کا گھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب لوگوں کے ماں سوا خاص تمہارے ہی لیے ہے، تو اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ پھر ساتھ میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب دیا تھا اور ہرگز یہ لوگ اس کی تمنا نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے آگے کیا بھیجا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ اب آیت نمبر 96 میں اسی پر ہی آگے بات ہو رہی ہے، اور یہاں پر ہمارا رکوع بھی مکمل ہو رہا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، سب سے پہلے ہم آیت کو دیکھیں گے، پھر ساتھ میں ترجمے کو دیکھیں گے، پھر ساتھ میں مختصر سوال و جواب، اور ہمیشہ کی طرح پھر اس پہ تھوڑا سا تذکیہ کریں گے کہ ان تمام آیات میں ہمارے لیے غور و فکر کے کون سے پوائنٹس ہیں، اور ہم نے ان پر کون سے غور و فکر کی ایسی تمام چیزیں اپنے اوپر اپلائی کرنی ہیں، عمل میں لانی ہیں، کہ جس کی وجہ سے ہمارے لیے تمام تر معاملات آسان ہو جائیں زندگی گزارنے کے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے۔ تو آیت دیکھ لیں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد ہم ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون۔ ترجمہ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور بلا شبہ یقیناً تو انہیں سب لوگوں سے زیادہ کسی بھی طرح زندہ رہنے پر حریص پائے گا، اور ان سے بھی جنہوں نے شرک کیا، ان کا ہر ایک چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 سال عمر دی جائے، حالانکہ یہ اسے عذاب سے بچانے والا نہیں کہ اسے لمبی عمر دی جائے، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں کہ کیا ہے کہ اور آپ انہیں لوگوں میں سب سے زیادہ زندگی پر حریص پاؤ گے، اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے شرک کیا، یعنی کہ مشرکین سے بھی۔ یہود اور مشرک زندگی کے لیے سب سے زیادہ حریص کیوں ہوتے ہیں؟ تو یہاں پر لکھیں کہ یہود زندگی کے حریص ہیں کہ وہ دنیا کی زندگی میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور خود سے سوال کریں کہ کہیں ہم بھی تو دنیا کی رنگینیوں میں اس قدر تو نہیں ڈوب گئے کہ ہم صرف اور صرف زندگی سے ہی پیار کرتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے کہ انہیں اپنا بدترین حشر بھی معلوم ہے۔ پھر دنیا سے محبت کی کچھ نشانیاں ہیں، جس میں سے پہلی نشانی لمبی امیدیں باندھنا، پھر نمبر 2 زندگی
کی خرس، خواہ وہ کسی طرح کی بھی زندگی ہو، عزت کی زندگی ہو یا پھر ذلت کی زندگی ہو۔ پھر تیسری وجہ کہ مال کی محبت۔ پھر چوتھی وجہ کہ آخرت سے بے پرواہی اور بے خوفی۔ یہ چیزیں ایسی ہیں، یہ پوائنٹس ایسے ہیں کہ ہمیں زندگی کا خریس بنا دیتی ہیں۔ پھر دیکھیں کہ یہود مشرکوں سے بھی بڑھ کر حریص ہیں، کیونکہ مشرک زندگی کی حقیقتوں کو اہل کتاب کی طرح نہیں جانتے، اس وجہ سے وہ آخرت پر اللہ تعالیٰ کے آگے حاضری پر یقین نہیں رکھتے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن دو چیزوں میں جوان رہتا ہے۔ دو چیزیں ایسی ہیں، دو سوچیں ایسی ہیں کہ جس میں وہ جوان رہتا ہے، وہ کیا ہے؟ ایک عمر کی حرص، یعنی کہ اس کی زندگی لمبی ہو، اور دوسرا مال کی حرص۔ ترمذی 2339 میں اس کا حوالہ ملتا ہے۔ پھر دیکھیں آگے آیت کو کہ ان کا ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 برس کی عمر دے دی جائے۔ اس کی وضاحت کیا ہے کہ زندگی کی حرص کے لیے یہ لوگ اتنا آگے نکل گئے ہیں کہ انہوں نے ایسی آرزو کی ہے جو محال ہے۔ اگر یہ عمر عطا بھی کر دی جائے تو ان کے کام نہیں آ سکتی، نہ عذاب کو دور کر سکتی ہے، پھر بھی انہیں ایک دن مرنا ہے۔ یہودی آخرت کو مانتے ہیں لیکن دنیا کی حرص رکھتے ہیں، کیونکہ اپنے اعمال کی خرابیوں کی وجہ سے اپنے انجام کو یہ جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی کی حرص کے بارے میں وضاحت فرمائی ہے کہ اگر انہیں لمبی عمر مل بھی جائے تو بھی عذاب سے نہیں بچ سکتے یہ لوگ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھنے والا ہے جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نہ تو اعمال سے بے خبر ہیں، نہ اعمال کے پیچھے کاموں سے بے خبر ہیں، بلکہ ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے ان کی نیتیں کیسی بنتی ہیں اور یہ کام کیسے ہوتے ہیں۔ یہ یقین انسان کی زندگی پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہم نظر میں ہے۔ تو یہ یقین کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ دیکھنے والا ہے، ہر کام کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، انسان کی زندگی بدل دیتا ہے۔ انسان اپنے عمل کے پیچھے جتنے بھی کام ہوتے ہیں، جتنے بھی ارادے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بھی خبردار ہو جاتا ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نظروں سے چھپ نہیں سکتے۔ انسان اپنے ہر عمل پر اللہ کی نظروں کو شعوری طور پر محسوس کرنے لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے باز آ جاتا ہے، رک جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی کی حرص جو دلوں کے اندر بسی ہوئی تھی، اس سے یہ شعور دلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام کاموں کو دیکھنے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ انسان کی اتنی نافرمانیوں پر بھی اسے اپنی آگ کا شعور دیتے ہیں، یعنی یہی شعور انسان کی سب سے بڑی دولت ہے، یہی شعور انسان کو صراط المستقیم پر گامزن رکھتا ہے، آخرت پر نظریں انسان کو سیدھا رکھتی ہیں۔ پھر اب یہاں پر ہم تھوڑا سا اگر اور غور کریں تو ہم نے کیا پڑھا کہ بلکہ لمبی زندگی کا لالچ رکھتے ہیں یہ لوگ اور زندگی سے محبت کرتے ہیں۔ عمر جتنی مرضی ہو جائے، یاد رکھیں عذاب سے نہیں بچ سکیں گے، چاہے یہ 1000 سال دنیا میں رہ لیں۔ پھول کی دیکھیں کتنی زندگی مختصر ہے لیکن لوگوں کو فیض دیتا ہے، تو دعا کریں کہ ہم ایسا پھول بنے جو کہ بے شک زندگی کم کیوں نہ ہو لیکن خیر و برکت والی زندگی ہو۔ حدیث کا خلاصہ ہے کہ بہترین زندگی وہ ہے جس میں اچھے کام کریں، تو لمبی زندگی کا تب ہی فائدہ ہے کہ نیک کام کرنے والے بن جائیں۔ جب ہم نیک کام کریں گے تو ہماری زندگیوں میں برکت ہوگی۔ اور اگر ہم تھوڑا سا اس پہ مزید بات کریں تو بعض لوگ لمبی عمر چاہتے ہیں۔ یہودیوں کے بارے میں یہ جو بات کی گئی ہے نا، آپ دیکھ لیں آج بھی یہ لوگ طرح طرح کے تجربے کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کو خیال ہے کہ مستقبل میں جب سائنس اتنی ترقی کر جائے گی کہ ان کی جو لاشیں ہیں ان کو دوبارہ سے زندہ کر لیا جائے گا، اور اس عمل کو کرائیونکس کہتے ہیں، جس کی ہم جو ہیں تھوڑی سی یہاں پر بات کریں گے کہ یہ کیا ہے اور یہ کیسا عمل ہے۔ یعنی کہ لاشوں کو سرد کر کے محفوظ کرنے کا جو عمل ہے، یہ کیا چیز ہے؟
آج بھی اگر ہم اس پہ بات کریں تو اگر کسی نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، یا اگر آج بھی ہم تھوڑا سا اگر اس پہ گوگل پہ تھوڑا سا آپ سرچ کریں گے نا، تو اس کے بارے میں آپ کو بہت سی انفارمیشن ملے گی کہ کیسے انسانی جسم کو جو ہے وہ منجمد کیا جاتا ہے، جمایا جاتا ہے. اور اگر کسی انسان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے تو لگ بھگ جو ہے کہ اس کا جو آغاز ہوتا ہے آپ کو اس سے پہلے تھوڑی سی کچھ ڈالرز میں فیس پے کرنی پڑتی ہے. اور اگر انسان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ کے جسم کو سرد کر کے محفوظ کر دیا جائے، تو اس کا طریقہ کار کچھ اس طرح سے ہے کہ پہلے تو آپ کو یہ سہولت جوائن کرنے کے لیے سالانہ فیس دینی پڑے گی، جو کہ ان کے $400 سے $500 کے قریب ہے. پھر جب آپ کو طبی موت یعنی کہ آپ کی واقعہ ہو جائے گی تو پھر ایک ٹیم آئے گی، وہ اپنا کام شروع کرے گی. وہ سب سے پہلے آپ کے دماغ کو اتنی آکسیجن دیتے ہیں کہ جو اس کام کے لیے ضروری ہوتی ہے. پھر آپ کے جسم کو برف میں بند کر دیا جاتا ہے اور ایک انجیکشن لگایا جاتا ہے کہ آپ کا خون راستے میں جم نہ سکے. جب آپ کے جسم کو اس جگہ پہنچا دیا جاتا ہے تو سرد کرنے کا کام شروع ہوتا ہے. ان کی ٹیم پہلے جسم سے تمام پانی نکال کر اس میں ایک کیمیکل کو بھر دیتی ہے، جس کی وجہ سے جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں وہ جمنے سے محفوظ رہتے ہیں. جب جسم کا پانی کیمیکل سے بدل دیا جاتا ہے تو جسم کو خشک برف پر ڈالا جاتا ہے اور جسم کا درجہ حرارت جو ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ -130C اور -202F تک کر دیا جاتا ہے. جس کے بعد جسم کو ایک برتن میں ڈال دیا جاتا ہے اور پھر اس برتن کو ایک دھات کے ٹینک میں ڈال دیا جاتا ہے جو مائع نائٹروجن سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اور اس کا بھی درجہ حرارت لگ بھگ مائنس جو ہے ٹیمپریچر اس کا 196 کے قریب ہوتا ہے. پھر اس کے بعد آپ کے جسم کو الٹا رکھا جاتا ہے تاکہ اگر کبھی ٹینک میں سراغ بھی ہو جائے تو دماغ مائع میں ڈوبا رہے. اور اس تمام طریقہ کار پر بہت لاگت آتی ہے. درجنوں کے حساب سے لوگوں کے جو جسم ہیں وہاں پر سرد کر کے رکھے گئے ہیں، 150 کے قریب یا اس سے بھی زیادہ کے لوگ جو ہیں، کہ تاکہ آنے والے دنوں میں جو ہیں ان لوگوں کو زندگی میں واپس لایا جا سکے. لیکن کسی بھی محفوظ کیے ہوئے جسم کو ابھی تک واپس زندگی کی طرف نہیں لایا جا سکا، اور ایسا کرنا ابھی تک فی الحال مستقبل میں نظر بھی نہیں آتا، کیونکہ جسم کو دوبارہ گرم کرنے کا طریقہ بھی ٹھیک اسی سپیڈ سے ہونا چاہیے، جو کہ ابھی فی الحال جو ہے وہ سامنے کوئی ایسی رپورٹ نہیں آئی ہے، واللہ عالم. لیکن تمام تر یہ باتیں کرنے کا جو مقصد تھا وہ کیا تھا کہ آپ دیکھیں کہ لوگوں کو، ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر بات کی ہے کہ یہ زندگی کے کس قدر حریص ہیں، کہ یہ مرنا ہی نہیں چاہتے. اور کچھ لوگوں نے مرنے سے پہلے ہی اپنا ایک تمام تر یہ جو بھی طریقہ کار ہے اپنے آپ کی، یعنی کہ پہلے سے ہی بکنگ کروا رکھی ہے کہ اگر ہمیں کچھ ہوتا ہے تو ہمیں پہلے سے ہی محفوظ کر لیا جائے تاکہ مستقبل میں ہم دوبارہ سے زندگی کی طرف پلٹ آئیں. تو یہ بہت غور و فکر والی آیات ہیں، بہت دلوں کو ہلا دینے والی آیات ہیں. کچھ بھی ہو جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر بتایا ہوا ہے کہ کچھ بھی کر لیں پھر بھی مرنا تو ایک دن ہے ہی، پھر بھی جانا ہی نے کہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جانا ہے. تو پھر ہمارے کیا اس میں غور و فکر کی بات ہونی چاہیے کہ ہماری نظریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہونی چاہیے. جو بھی اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے اچھے سے گزاریں، نیتوں کو صاف کر کے گزاریں، دلوں میں وسعتیں پیدا کر کے گزاریں. یقین کریں ساری زندگی کا سوچتے رہتے ہیں پھر بھی دیکھیں کہ ایک دن ہم نے جانا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہی ہے. تو اپنی زندگی کو ایسے جئیں کہ اگر ابھی اسی وقت ہمیں موت آ جائے تو ہم تیار تو ہوں کہ ہم نے کچھ آگے کی تیاری کر رکھی ہے. مجھے میرے استاذہ جی کی بات یاد آ رہی ہے جو انہوں نے ایک لفظ کہے تھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، اور وہ کیا تھے کہ اگر ابھی موت کا فرشتہ آ جائے اور اگر ابھی ہی وہ آپ کی جان قبض کر لے تو کیا آپ نے تیاری کر رکھی ہے، کچھ ایسا کما لیا ہے، ایسے نیک اعمال کر رکھے ہیں کہ آپ کو یقین ہو کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کر سکتی ہوں، یا انشاءاللہ میں اپنے اللہ کے آگے سرخرو ہوں گی، یا میں نے کچھ تو ایسے کام کیے ہوئے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ جو ہے میرے لیے رستے آسان کریں گے جنت الفردوس کے۔ تو زندگی میں جو بھی دن جئیں، جیسے بھی جئیں، اپنی آخرت کو سامنے رکھ کے جئیں، اپنے معاملات کو سامنے رکھ کے جئیں کہ کسی کے ساتھ زیادتی کرنے والا نہیں بننا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے زندگیوں کو گزارنے والا اور زندگی پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ تمام ہمارے پیارے سسٹرز جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ کمنٹ باکس میں جا کر ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری پیچھے جتنی بھی ٹیم ہوتی ہے اس کو بہت خوشی ہوتی ہے، کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور اس سے ہم خود بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں کام کو لے کے، چیزوں کو لے کے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔